السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو ہمارا نیکسٹ سلیبس یعنی T2 کا سلیبس ہے وہ چیپٹر نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے، اور جو آج کا ہمارا چیپٹر کیا ہے، ریشم کا کیڑا، یعنی جو ریشم کا کیڑا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ریشم کا کیڑا کیسا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ کس نے دیکھا، اس کو محسوس سے کیا کیا چیزیں تیار کی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اشارات کی مدد سے جدول کے خالی خانوں کو بھریں گے۔ تو یہاں سب سے پہلے الف میں نے ڈال دیا پہلے خاکے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں خانے میں، آگے میں نے واو ڈالا، اس کے بعد نون پہلے سے ہی یہاں موجود تھی، تو کیا بن گیا، الف واو نون اون، کیا بنا، اون۔ آگے سین یہاں ڈالی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے واو ڈالی، آگے ہے تے، تو کیا بن گیا، سوت۔ پہلا تھا اون، سوت، اور نمبر 3 پہ یعنی تیسرے نمبر پہ کیا ہے، رے یہاں لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے ڈال دی، آگے شین اور میم جو ہے وہ وہاں موجود لکھی ہوئی ہیں، تو کیا بن گیا، ریشم، کیا بن گیا، ریشم۔ اون جو ہے وہ کس سے حاصل ہوتی ہے، بھیڑ سے، اون کس سے حاصل ہوتی ہے، بھیڑ سے، اور سوت کپاس کے پودے سے حاصل ہوتا ہے، اور ریشم انڈے سے نکلے ہوئے ایک کیڑے سے حاصل ہوتا ہے۔ ریشم جو ہے، ریشم کا جو یہ ریشم ہے، یہ ریشم کی تار وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے، انڈے سے ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے سے حاصل ہوتا ہے ریشم۔ تو یہاں آئے گا اون، یہاں آئے گا سوت، اور یہاں کیا لکھیں گے ہم، ریشم۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب کلاس میں داخل ہوئے تو ان کی نظر نائمہ پر پڑی، جو زرق و برق یعنی چمکدار ریشم کا فراق اور شلوار پہن کر اسکول آئی تھی، یعنی ایک چمکدار سا جو ڈریس تھا، یعنی اس کا فراق تھا، وہ پہن کر اسکول آئی تھی۔ کون آئی تھی، نائمہ۔ ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر اس سے پوچھا، یعنی اس سے کیا پوچھا، نائمہ، ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں، نائمہ بیٹی آج ریشمی کپڑوں میں دلہن جیسی لگتی ہو، یعنی تم آج ریشمی جو یہ کپڑے تم نے لگائے ہیں اس میں ایک تم پیاری سی دلہن جیسی لگتی ہو، بتاؤ نائمہ یہ کپڑے آپ کے لیے کس نے لائے۔ نائمہ بتاتی ہے، جناب یہ میرے ابو نے لائے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو کپڑے ہیں، یہ جو ڈریس ہے، فراک، یہ مجھے میرے ابو نے لا کر دیا ہے۔ تو انیسہ بھی ایک بچی ہے، وہ پوچھتی ہے، ماسٹر صاحب ریشم کے کپڑے کیوں اتنے نرم اور نازک ہوتے ہیں، جبکہ سوتی کپڑے اتنے نرم اور نازک نہیں ہوتے، یعنی جو سوتی کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے نرم اور نازک نہیں ہوتے، اور ریشم کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے نرم اور نازک کیوں ہوتے ہیں۔ ماسٹر صاحب بولتے ہیں، چلو آج آپ کو اس کیڑے کے بارے میں بتائیں گے جس سے ریشم تیار ہوتا ہے، یعنی آج میں آپ کو اس کیڑے کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے ریشم جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو لو سنو، ریشم کا کیڑا ہوتا تو ننھا اور گھناؤنا سا ہوتا ہے، یعنی عجیب و غریب، جسے گھن آئے ایسا ہوتا ہے، مگر قدر و قیمت میں، یعنی اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑا ہے، قدر و قیمت میں بہت بڑا ہے۔ ہم جو ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی جو ہم ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں وہ یہی کیڑا پیدا کرتا ہے، یعنی جو ہم ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں وہ یہی کیڑا پیدا کرتا ہے، اسی سے یہ کپڑے تیار ہوتے ہیں ریشم سے۔ اس کیڑے کے 16 پاؤں ہوتے ہیں، اس کیڑے کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں، 16 پاؤں ہوتے ہیں، اور 14 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ کا آگے کوسچن آ رہا ہے کہ اس کیڑے کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں، 16 پاؤں ہوتے ہیں اور 14 آنکھیں۔ اس کے جبڑوں میں 2 ننھے ننھے سوراخ ہوتے ہیں، جو اس کے جبڑے ہوتے ہیں دانتوں کے، اس میں 2 ننھے ننھے سوراخ ہوتے ہیں۔ امجد بولتا ہے، ماسٹر صاحب یہ کیڑا کہاں پایا جاتا ہے اور اس کا پتہ انسان کو کیسے لگا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کیڑا کہاں پایا جاتا ہے اور اس کا پتہ جو ہے وہ انسان کو کیسے لگا۔ ماسٹر صاحب بتاتے ہیں، اس کیڑے کو سب سے پہلے چین کے باشندوں نے پہچانا اور ریشم کے کپڑے بھی
سب سے پہلے چینیوں نے ہی بنائے، یعنی جو کیڑا ہے سب سے پہلے چین کے باشندوں نے پہچانا، اور ریشم کے کپڑے بھی جو ہیں سب سے پہلے چینیوں نے ہی بنائے، یعنی چین کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہی تیار کیے۔ وہیں سے ریشم کا استعمال دنیا کے دوسرے ملکوں میں پہنچا، یعنی جو وہاں ہی سے جو ہے تیار کر کے دوسرے ملکوں تک ریشم کا استعمال جو کر کے ملکوں تک جو کپڑے وغیرہ ہیں اور ریشم وغیرہ ہے دوسروں ملکوں تک پہنچا ہے۔ تو اکرم ایک بچہ ہے، وہ پوچھتا ہے ماسٹر صاحب یہ معمولی کیڑا ریشم کس طرح تیار کرتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے یہ جو ہے کیسے تیار کرتا ہے ریشم؟ تو ماسٹر صاحب بتاتے ہیں یہ کیڑا انڈے سے نکلتا ہے، یعنی یہ جو کیڑا ہے وہ کس سے نکلتا ہے؟ انڈے سے نکلتا ہے، اور بہت جلد بڑھنے لگتا ہے، یعنی بہت جلد جو ہے وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ بڑھنے لگتا ہے۔ آگے ہے اس کی خوراک، یعنی آگے بچوں پوچھا جائے گا آپ سے کہ یہ جو اس کی خوراک ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خوراک زیادہ تر شہتوت کے پتے ہیں، یعنی جو شہتوت کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کے جو پتیاں ہوتی ہیں وہ ہوئیں اس کی خوراک ہے۔ اس کا کام صرف پیٹ بھرنے کا ہے، یعنی اس کا کیا کام ہے؟ صرف اپنے پیٹ کی پوجا کرتا ہے، یعنی پیٹ کو بھرتا ہے بار بار پتیاں کھا کھا کے، دن رات شہتوت کے پتے کھاتا رہتا ہے، یعنی دن رات کیا کرتا ہے؟ یہ شہتوت کے پتے کھاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی دن رات یہ کھاتا رہتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ اس کا جو ہے کھانے سے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ 7ویں دن اس کے جسم کی کھال پھٹ جاتی ہے، یعنی 7ویں دن کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم کی جو کھال ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے اور نئی کھال پیدا ہوتی ہے۔ 10ویں دن یہ کھال بھی پھٹ جاتی ہے اور 15 دن کے بعد یہ کھال بھی چھوٹی ہو کر پھٹ جاتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے جب 15 دن کا یہ ہوتا ہے تو اس کی تیسری بار کھال پھٹ چکی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زیادہ کھا رہا ہوتا ہے، یعنی بہت کھانے کی وجہ سے۔ اب تک 3 انچ کے قریب بڑا ہو جاتا ہے، یعنی 15 دن تک یہ کیا ہو جاتا، کتنا انچ کا ہو جاتا ہے؟ 3 انچ کا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آگے پیارے بچوں؟ 3 انچ کے قریب بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ مست ہو کر یعنی بے پرواہ ہو کر کسی پتے پر بیٹھ جاتا ہے، یعنی آرام سے مست ہو کر کیا کرتا ہے؟ کسی پتے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ ناظمہ پوچھتی ہے پھر اس کا کیا ہو جاتا ہے ماسٹر صاحب بتاتے ہیں پھر اس کے پیٹ میں سے ایک چمکدار لعاب نکلتا ہے، یعنی تھوک نکلتا ہے اس کے پیٹ سے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، جس سے اس کے جبڑوں کے ننھے ننھے تار نکل کر ایک پوٹلی سی بنتی ہے۔ وہ جو لعاب اس کے جبڑوں سے نکلتا ہے، یعنی پیٹ سے باہر آتا ہے لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ اس کے جبڑوں سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جبڑوں میں 2 سوراخ ہیں، انہی 2 سوراخوں میں سے 2 ننھے ننھے تار نکل کر ایک پوٹلی سی بنتی ہے، یعنی ایک گچھا سا تھیلی سی تیار ہونے لگتی ہے جسے کویا کہتے ہیں۔ اس پوٹلی کو اس تھیلی کو کیا کہتے ہیں؟ کویا کہتے ہیں، اور وہ اسی کوئے میں بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ تار تو بناتا ہے نکلتا رہتا ہے اس کے، لیکن وہ پوٹلی جو ہے وہ اس کے سائڈ پہ پوری پھیل جاتی ہے بالکل، اور وہ خود جو ہے کیڑا اس کے بیچ میں اندر بند ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ پوٹلی تیار ہو جاتی ہے تو وہ خود اس پوٹلی کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی بے ہوشی میں اس کی آخری کھال پھٹ کر گر جاتی ہے، یعنی وہ جو بے ہوش ہوتا ہے اسی بے ہوشی کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی آخری جو کھال ہوتی ہے وہ پھٹ کر گر جاتی ہے، پھر کیڑا خوبصورت تتلی کی شکل میں کوئے سے نکلتا ہے، یعنی وہ جو کویا جو ہے بنا ہو، وہ کویا جو ہے تھیلی جو ہے وہ پوٹلی سی جو بنی ہوئی ہے، پوٹلی کا جو کویا جو ہے وہ بنا ہوا تیار ہوا ہے، اس کوئے سے نکل کر ایک خوبصورت کیڑے کی شکل میں وہ جو ہے تتلی کی شکل میں نکلتا ہے۔ امجد پوچھتا ہے ماسٹر صاحب ریشم کوئے سے کس طرح حاصل ہوتا ہے، یعنی جو ریشم ہے وہ اس کوئے سے کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو کویا جو ہے وہ ایک سے کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ ماسٹر صاحب بتاتے ہیں جب کیڑا اپنے سارے لعاب کے تار نکال چکتا ہے، یعنی جتنے بھی اس کے اندر لعاب ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ نکال چکتا ہے، تو ان کویوں کو کھولتے ہوئے
پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی ان کوئیوں کو کیا کیا جاتا ہے، یہاں غلط لکھا ہوا ہے، کھولتے نہیں، ابلتے ہوئے پانی میں، جو وہ کوئے ہوتے ہیں ان کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے تار بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کو چرخی پر اوٹ لیتے ہیں، یعنی جو چرخی پر گھمانے لگتے ہیں ادھر ادھر، تاکہ یہ اس کی تار جو ہے وہ ایک طرح سے ایک مطلب جیسے آپ دیکھتے ہو نا، وہ ایک گول سا پنا سا بنا لیتے ہیں چرخی کے اوپر، ایسے ایسے گھما گھما کے اس کو مطلب ایک تار کی شکل میں، ایک سوت کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ تار بھی الگ الگ ہو جاتے اور ان کو چرخی پر اوٹ لیتے ہیں۔ یہی تار ریشم، یعنی وہ جو تار ہے تو وہ یہی تار ریشم کہلاتا ہے، جو تار ہوتی ہے وہ ریشم کہلاتی ہے، اور اسی سے ریشم کا کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ وہ جو تار بنی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے، ریشم تیار کیا جاتا ہے۔ اکرم بولتا ہے ماں صاحب کیڑے کو آخر پر کیا ہو جاتا ہے؟ ماں صاحب بتاتے کیڑا آخر پر تتلی بن جاتا ہے تو وہ کسی پرندے کا شکار بن جاتا ہے یا کوئے میں ہی رہ کر ابلتے ہوئے پانی کی گرمی سے مر جاتا ہے۔ یعنی وہ جو کویا بنا ہوا ہے، جب اس کوئے کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے تو اس گرم پانی میں گرمی کی وجہ سے اگر وہ اسی میں رہے تو اس میں مر جائے گا گرم پانی میں، اور اگر وہ تتلی کی شکل میں بن کے اڑ جائے تو وہ اڑتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرندے کی شکار میں آ جاتا ہے اور اس طرح مر جاتا ہے۔ لوگ اس صنعت کو یعنی کاریگری کو بڑھاوا دینے کے لیے شہتوت کے درختوں کے بڑے بڑے باغ لگاتے ہیں، یعنی یہ جو کاریگری ہے، یہ جو صنعت ہے، اس کو بڑھاوا یعنی اس کو بڑھانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، شہتوت کے بڑے بڑے باغ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، اور لوگ ان پتوں پر یہ کیڑے پال کر یعنی ان درختوں کے پر جب یہ درخت تیار ہو جاتے ہیں تو ان درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ یہ کیڑے جو ہیں پالتے ہیں، پال کر زیادہ سے زیادہ ریشم پیدا کر کے کروڑوں اور اربوں روپے کی تجارت کرتے ہیں، یعنی بہت ساری تجارت جو ہے وہ لوگ اس سے کرتے ہیں، یعنی اس شہتوت کے پتوں کے اوپر ان کیڑوں کو رکھ کے ان سے کیا کرتے ہیں، ریشم تیار کر کے وہ ریشم آگے فروخت کر کے یعنی بیچ کے ادھر ادھر، تو اس سے بہت سارے پیسے یعنی کروڑوں اور اربوں کی تجارت اس سے کرتے ہیں۔ تو آگے ہے کوسچن آنسر آپ کے سوالات کے جوابات۔ ادراک میں ریشم کا کیڑا کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے پاؤں اور کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ ریشم کے کیڑے کو سب سے پہلے کن لوگوں نے پہچانا؟ ریشم کے کیڑے کی عام اور پسندیدہ غذا، اس کی پسندیدہ غذا جو ہے وہ شہتوت کے پتے ہیں۔ ریشم کا کیڑا ریشم کیسے بناتا ہے، یعنی وہ کیسے تیار کرتا ہے، اس میں کچھ پوٹلی میں کیسے ریشم تیار کرتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ ریشم کے کوئے کو گرم پانی میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ریشم کا تار کس طرح کوئے سے الگ کیا جاتا ہے؟ یہ سارے جو ہیں وہ کوسچن آنسر آپ کو سینڈ کیے جائیں گے، جو آپ نے اس طریقے سے کیا کرنے ہیں، لرن کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لکھنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا کام ہے اس سٹوری پر۔ اس سٹوری کو اگر آپ اچھے سے لرن کرو گے، ساتھ ہی ساتھ اسے اچھے سے لکھو گے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ تو اسی سے کیا ہوگا، آپ کے کوسچن آنسر آپ کو لرن ہو جائیں گے، پھر آپ نیکسٹ جو ہے کوسچن آنسر آپ آرام سے کر پاؤ گے۔ تو پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔